حاضرین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا، یعنی الثوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لہسن کھایا ہے وہ ہماری اس مسجد کے قریب نہ آئے۔ ایک دوسری حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من هذه الشجرة فلا يصلي معنا ولا يؤذينا بريح الثوم۔ جس نے لہسن کھایا ہے وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے اور لہسن کی بدبو اور اس کی بو کی وجہ سے ہمیں اذیت اور تکلیف نہ دے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من هذه الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا۔ جس نے پیاز اور لہسن کھایا اسے چاہیے کہ ہماری مسجد سے الگ تھلگ رہے، نماز میں نہ آئے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل من هذه الشجرة المنتنة فليعتزل وليقعد في بيته فإن الملائكة تتعظى مما يتعظى منه بنو آدم۔ جس نے اس بدبودار پھل یا بدبودار چیز کو کھایا اسے چاہیے کہ وہ ہم سے الگ تھلگ رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے، کیونکہ جس بدبو سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی آدمی کو کس طرح کی کوئی چیز، لہسن، پیاز، مولی وغیرہ کھا کر کے مسجد میں آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے اور نکال کر کے اس کو بقی قبرستان کی طرف بھیج دیتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ خطبہ دیا اور کہا کہ تم دو چیزیں ایسی کھاتے ہو جنہیں میں گندا سمجھتا ہوں، لہسن اور پیاز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اسے کھا کر کے آتا تھا تو اسے مسجد سے نکال کر بقی کی طرف بھیج دیا جاتا تھا، اس لیے تم لوگ یہ دونوں چیزیں کھا کر کے مسجد مت آیا کرو۔ یہ تمام احادیث جو جابر بن عبداللہ، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، حذیفہ بن یمان، عائشہ، عمر بن خطاب وغیرہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یہ سب اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ لہسن اور پیاز کچا کھا کر کے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان یاکلها فلیمسها طبخا۔ جو کھانا چاہے وہ پکا کر کے کھائے، اور اگر کوئی کچا کھا کر کے آتا ہے تو اس کے لیے مسجد میں آنا اور جماعت میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس بات سے منع کیا ہے۔ لہسن کھانا شرعی اعتبار سے مباح اور حلال ہے، پیاز کھانا شرعی اعتبار سے جائز اور حلال ہے، اور طبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے امراض، بہت سی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے یہ چیزیں، انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ نہیں ہیں، لیکن صرف اس کی پیدا ہونے والی بو
جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں چیزیں کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا ہے۔ حلال ہیں، جائز ہیں، فائدے مند ہے، صحت کے لیے مفید ہے، مگر مسجد میں آنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب پڑھتا ہے، بولتا ہے، تو اس کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، اس بو سے بغل میں رہنے والے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ چیز فرشتوں کے لیے بھی باعث تکلیف ہوتی ہے۔ اس بات سے فرشتے بھی اذیت محسوس کرتے ہیں، اور خاص کر کے اس صورت میں جب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جب حالت نماز میں ہوتا ہے تو وہ نماز میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے۔ اذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلينظر احدكم بما يناجي۔ نماز میں جب انسان ہوتا ہے تو حالت نماز میں بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، کانا پھوسی کرتا ہے۔ تو دیکھو تم اللہ سے کیا بات کہنا چاہتے ہو۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو حالت نماز میں فرشتے اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھتے ہیں۔ فرشتے اپنا منہ نمازی کے منہ پر رکھتے ہیں۔ یہ ایک نمازی کا شرف اور اس کا فضل ہے کہ وہ قرآن سن رہا ہے فرشتہ جو آپ حالت نماز میں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی چیز استعمال کیا، ایسی چیز کھائی جس سے بو نکلتی ہے، تو یہ فرشتے وہاں ٹکیں گے آپ کے پاس؟ اس اذیت ناک بو کو یہ فرشتے برداشت کر سکیں گے؟ میرے نبی نے کہا، ان الملائکۃ تتعظی مما یتعظی منہ بنو آدم۔ جس چیز سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے وہ بدو فرشتوں کو بھی تکلیف دیتی ہے۔ یہ حال ہے اس چیز کا جس کا کھانا حلال بھی ہے اور جو انسانی صحت کے لیے فائدے مند بھی ہے، مگر آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، کھینی کھاتے ہیں، یہ سب کھا کر کے مسجد میں آتے ہیں، اور بغل میں جب کوئی انسان نماز کے لیے پڑھ جاتا ہے تو اس کی پوری نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے منہ سے اتنی گندی اور اتنی غلیظ بدبو نکلتی ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ اور اگر وہ سامنا کر کے گفتگو کرے تو اس سے گفتگو نہیں کی جاتی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں، اگر کبھی ان سے آمنے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملتا ہے تو سخت سست اور انتہائی اذیت محسوس ہوتی ہے ایسے لوگوں سے بات کرنے میں۔ اب ایسے لوگ مسجد میں آئیں، بیڑی پی کر کے، سگریٹ پی کر کے، پان کھا کر کے، گٹکا کھا کر کے، مسالہ کھا کر کے، کھینی کھا کر کے، اور پتہ نہیں کس کس نام سے کھا کر کے، تو ان کے لیے مسجد میں جماعت لانا جائز ہوگا؟ ان کے لیے ایسا آنا درست ہوگا؟ یہی نہیں، یہ چیزیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ حلال ہیں، ان حلال چیزوں کو کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا، اور یہ ساری چیزیں جو آپ کھا کر کے مسجد میں آتے ہو یہ سب کی سب حرام ہیں، ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے، یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ وہ پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں، خبیث اور گندی چیزوں کو آپ حرام قرار دیتے ہیں۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب گندی ہیں، انسانی طبیعت اور انسانی مزاج کے اعتبار سے بھی یہ خبیث اور گندی اور بدبودار چیزیں ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے لیے حلال ہے؟ آپ کہہ دیجئے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز پاکیزگی اور صفائی نہیں ہوئی اپنے پاس؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیزیں
انسانی صحت کے لیے سخت مضر ہیں، انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ دنیا میں پھیپھڑوں کے، کینسر کے، استھما اور دمہ کی جو بیماریاں ہیں ان کا بہت سا حصہ انہی چیزوں کے کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، انہی حرام چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑی بات، یہ سب چیزیں نشہ آور ہیں، یہ سب چیزیں انسانی دماغ اور ذہن کو یا تو معاف کر دیتی ہیں یا پھر اسے اس قدر سست کر دیتی ہیں کہ وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا، میں کھاتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار سے نشہ پیدا ہو، جس کو زیادہ کھانے اور پینے سے انسان کو نشہ آئے، اس کی معمولی مقدار بھی حرام ہے۔ آپ سرتی کھاتے ہو تھوڑا سا، اس کو اتنا کھا کر کے دیکھو۔ آپ چیزیں جو زہرناک اور تکلیف دہ چیزیں جو آپ استعمال کرتے ہو اس کی بڑی مقدار استعمال کر کے دیکھو، اور فرض کر لیجئے آپ کو نشہ نہیں آتا تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ کیوں؟ آپ کے بس کا بات نہیں، کہتے مجھے صاحب چھوڑ نہیں سکتے، نہیں چھوڑ پائیں گے۔ کیوں بھائی؟ کیا اس حرام چیز سے آپ کی محبت اتنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے زیادہ ہے؟ اللہ کے عذاب کا خوف آپ کو نہیں ہے، اللہ کی گرفت کا ڈر آپ کو نہیں ہے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی انسان، کتنا بھی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرا بھائی، میرا بیٹا، میری بیٹی، میری اولاد، میرے رشتے دار اس کو کھائیں۔ خود تو کھاتا ہے بڑے شوق سے، کبھی علل اعلان کھاتا ہے، کبھی چوری چھپے کھاتا ہے، لیکن اپنے بیٹے اور بھائی کے لیے کھانا پسند نہیں کرتا۔ کیوں بھائی؟ آپ اگر اچھا کام کر رہے ہو تو دوسروں کے لیے ناپسندیدہ کیوں ہے وہ چیز آپ کو؟ آپ اگر جائز چیز کھا رہے ہو تو دوسروں کو منع کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ لیکن کیا ہمارے سماج میں کوئی والدین ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا سگریٹ پیے، میرا بیٹا بیڑی پیے، میرا بیٹا گٹکا کھائے؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا، سب اپنی اولاد کے لیے حرام سمجھتے ہیں، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور ضرورت پڑے تو مارتے پیٹتے بھی ہیں۔ جو عمل اس قدر گھناؤنا ہے اس کو آپ انجام دینے میں شرم محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کی عمر تھوڑا زیادہ ہے، اس لیے کہ آپ تھوڑا بڑے ہو گئے ہیں؟ نہیں میرے دوستو، یہ بہت بڑے جرم کی بات ہے۔ اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہمارے لوگ اسی کو روزگار بناتے ہیں، اسی کو بزنس بناتے ہیں، اسی حرام چیز کو جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کے ذریعہ بیچ کر کے روزی کماتے ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت اور اس کی تجارت کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سے جو آمدنی آئے گی وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتی، وہ صاف نہیں ہو سکتی۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا میرے دوستو کہ یہ جو آپ استعمال کرتے ہو گندی چیزیں، یہ جو لت آپ کو لگی ہوئی ہے، یہ کس قدر تکلیف دہ ہے آپ کے لیے کہ آپ اللہ کے حرام کردہ چیز کا ارتکاب تو کرتے ہی ہو، اللہ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب تو کرتے ہی ہو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ علل اعلان برسرے محل اور برسرے بازار اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ یہ جہار بالفسق، گناہوں کا علل اعلان ارتکاب کرنا ہے، برسرے عام گناہوں کو کرنا اور کسی سے بھی حیا نہ کھانا، یہ ایک دوسرا اس سے بڑا جرم ہے۔
ایک تو آپ گناہ کرتے ہیں لیکن تنہائی میں، اکیلے میں، لوگوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ آپ کھاتے ہو، حرام ہے آپ کے لیے، لیکن کسی سے حیا نہیں آتی، کسی سے شرم نہیں آتی، جہاں کہا بازار میں، گھر میں، حتیٰ کی بعض بے حیا انسانوں کو دیکھا وہ مسجد میں بیٹھ کر کے ایک جرم کرتے ہیں، یہ جرم کرتے ہوئے مسجد میں، اللہ کے گھر میں اللہ سے حیا نہیں کھاتے یہ بے حیا انسان۔ کیا مطلب اس کا؟ میرے دوستوں، محترم حضرات، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر کوئی آدمی اپنی کمائی، اپنا کمایا ہوا حلال پیسہ کہیں جا کر کے ایسے کسی تالاب میں پھینکا کرے، اس کو برباد کیا کرے، تو دنیا اسے کیا کہے گی؟ دنیا کے لوگ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے تو پاگل ہو گیا، اپنا پیسہ لے جا کر کے پانی میں پھینکتا ہے، اپنا پیسہ لے جا کر کے پانی میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ جو پان اور گٹکے کے لیے آپ پیسہ برباد کرتے ہو، یہ کیا کرتے ہو آپ؟ یہ اس سے بڑا پاگل پن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیسہ دے کر کے آپ اپنی صحت خراب کرواتے ہو، پیسہ دے کر کے آپ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہو، پیسہ دے کر کے آپ اپنے آپ کو مرض اور کینسر کے حوالے کرنے کا انتظام کرتے ہو۔ بہت لوگوں کو بیماری نہیں ہوتی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو محفوظ رکھا ہے، مگر یہ عمل اسی چیز کا سبب ہے، انہی بیماریوں کے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ آپ کہیں ہم کو بیماری نہیں، لیکن جب ہو جائے گی تو کیا کرو گے؟ عقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرتا ہے، دوسروں سے سبق حاصل کرتا ہے، اور احمق وہ ہے جس سے دوسرے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جس سے دوسرے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آئیڈیل، مثال اور نمونہ قرار دیا ہے، اس میں ان گندی چیزوں کو کھانے کی گنجائش نہیں ہے، ان میں ان حرام چیزوں کو استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے لیے نمونہ، اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے مثال مانتے ہیں، تو کیا آپ کا ایمان اس بات کی اجازت دے گا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ آپ کی حرام کردہ چیز کا استعمال کریں؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے میرے دوستو، میں دیکھ رہا تھا اہل علم کے فتاوے، تو جتنے اہل حدیث علماء کے فتاوے پڑھنے کا مجھے موقع ملا، ان کی تعداد سینکڑوں سے زیادہ ہے، سب اس بات پر متفق ہیں، ان سب کا استعمال کرنا حرام ہے، ان میں سے کچھ بھی انسانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اور خاص کر کے اس صورت میں جب پیاز اور لہسن جیسی حلال چیزیں اس وقت کچی کھانا جائز نہیں ہے جب آپ کو مسجد میں جماعت کے لیے آنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، پھر بھی یہ کھا کر کے آپ جماعت میں نہیں آ سکتے۔ اب جب حلال چیزیں کھا کر کے آپ مسجد میں نہیں آ سکتے، تو یہ حرام چیزیں آپ کھا کر کے آ کے مسجد میں آپ اگر اپنی بدبو پھیلا رہے ہو تو آپ کو اللہ سے ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ کے غضب کا خوف نہیں کھانا چاہیے، اللہ کے فرشتوں کو خود سے ناراض کرنے کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ضرور ایک بار آپ کو سوچنا چاہیے میرے دوستو، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جو انسان اگر عزم اور ارادہ بنائے تو وہ چھوڑ نہیں سکتا، ایسی کوئی چیز اللہ نے دنیا میں نہیں بنائی۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے دین سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو ان گندی چیزوں کو چھوڑیے، ان سے توبہ کیجیے، ان سے خود کو روکیے، ان گندی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کے لیے آپ اپنا پیسہ بھی برباد کرتے ہو اور اپنی صحت بھی برباد کرتے ہو اور رب کے غضب کو دعوت بھی دیتے ہو۔ امید ہے کہ میری بات آپ کے دل کو اپیل کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔